والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء اور شوہروں والیاں عورتیں یعنی کہ شادی شدہ عورتیں الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جو مالک ہو چکے ہوں تمہارے دائیں ہاتھ. کتاب اللہ علیکم یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں. ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ یہ کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ محسنین نکاح کے لیے عورتیں غیر مصافحین علاوہ بدکاری کرنے والے. فمستمتعتم بہ پس جو تم نے فائدہ اٹھایا ان سے منہن ان عورتوں سے فآتوہن اجورہن پس تم دے دو انہیں ان کے حق مہر فریضۃً یہ فریضہ ہے. ولا جناح علیکم اور نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر فیما تراضیتم اس میں جس میں تم راضی ہو جاؤ بہی من بعد الفریضہ حق مار مقرر ہونے کے بعد. ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما ہے بہت زیادہ علم والا بہت زیادہ حکمت والا. تو پچھلی آیت کے اندر حرمت والے جو رشتے تھے ان کی بات چل رہی تھی تو وہی آگے بات چلی ہے کہ آگے وہ والی عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہوں. اب ایک عورت شادی شدہ ہے اب وہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اس کا شوہر موجود ہے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن جائے یعنی کہ جنگ کا میدان لگا اور جنگ کے میدان کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں اب وہ تمہاری لونڈیاں بن گئی ہیں. تو اب ان کے شوہر چاہے زندہ بھی ہوں اپنے گھروں پر موجود ہوں اب وہ تمہاری چونکہ لونڈیاں بن چکی ہیں تو اب 1 مہینے کے بعد اس کے ساتھ مسلمان رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ اوطاس کے اندر بہت ساری عورتیں قیدی بن کر آئیں تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اب ان عورتوں کے شوہر بھی وہاں پر موجود ہیں زندہ ہیں تو اب یہ ہمارے پاس قیدی ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو کیونکہ اب وہ تمہاری لونڈیاں ہیں اور 1 مہینے کے بعد ان کے ساتھ رہ سکتا ہے انسان. پھر فرمایا یہ جو رشتے حرمت والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں تم پر کہ یہ اب تا قیامت حرام رہیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کے علاوہ ہیں ان رشتوں کے علاوہ پچھلی آیت میں جو گزرے ہیں یا جو اس آیت کے اندر آئے ہیں شادی شدہ عورتیں اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ان کے علاوہ جو بھی ہیں سب کے سب تمہارے لیے حلال ہیں. پھر فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے تو تم 4 عورتیں نکاح کر کے رکھو تو اس کے جو مال ہے اس کو ناجائز خرچ کر کے بدکاری کی طرف نہیں چلے جانا بلکہ نکاح کے لیے عورتیں تلاش کرنی ہیں نکاح کر کے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ بھی ایک رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ حلال طریقے سے نکاح کر کے تم اس کے ساتھ رہو اور برے طریقوں سے بچ جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جو تم اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاتے ہو ان کے ساتھ رہتے ہو تو پھر انہیں ان کا حق مہر بھی دو. ان کا جو حق بنتا ہے انہیں وہ حق مہر ضرور دے دو یہ فریضہ ہے. اور حق مہر فرض ہو چکا ہے اب مقرر بھی ہو چکا ہے کہ 5,000 ہے یا 3,000 10,000. اب بعد میں اگر میاں بیوی کے درمیان
کوئی رضامندی ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ میں 5,000 کی بجائے 3,000 لیتی ہوں یا سارے ہی معاف کرتی ہوں، اب آپس کے اندر وہ دونوں راضی ہو چکے ہیں، تو پھر فرمایا ولا جناح علیکم، ایسی صورت میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر آپس کے اندر تم راضی ہو چکے ہو حق مہر مقرر ہونے کے بعد۔ اگر چاہے تو بیوی سارا کا سارا معاف کر دے تو وہ اس میں کھا سکتا ہے، پیچھے بھی یہ احکامات گزرے تھے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ جو یہ حرمت والے رشتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جن میں انسان ان سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اب بہنیں ہیں یا پھوپھیاں یا خالائیں ہیں یا بھتیجی ہے یا بھانجی ہے، ان سے انسان علیحدہ نہیں رہ سکتا، ایک ہی گھر کے اندر زندگی گزارنی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتوں میں سے یا شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری لونڈیاں بن چکی ہوں، محاورتاً معنی جو تمہاری لونڈیاں بن چکی ہوں۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہے، ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین نکاح کرنے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، فمستمتعتم بہ، پس جو تم نے فائدہ اٹھایا اس مال کے ذریعے یا اس نکاح کے ذریعے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، پس دے دو تم انہیں ان کے حق مہر، فریضۃً، یہ فریضہ ہے یا تاکید ہے، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فی ما، اس چیز کے اندر، تراضیتم بہ، جس میں تم رضامند ہو جاؤ آپس کے اندر، من بعد الفریضہ، مقرر ہونے کے بعد، حق مہر کے مقرر ہونے کے بعد۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، ہے بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا۔